نکاح خواہ لڑکی سے تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکی خاموش، کچھ نہیں بولا۔ باپ شش و پنج میں، ماں غشی میں، گھر والے، کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ رشتہ دار، ضرور کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ لڑکی گھونگھٹ اٹھاتی ہے، تھوڑا شرماتی ہے، منہ سائیڈ میں گھما کر کچھ تھوکتی ہے، پھر کانپتے ہونٹوں سے کہتی ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سر ہلانا کافی نہیں تھا، منہ سے گٹکا پھینکوا کر ہی دم لیا۔ لڑکیوں کے لیے سوال، اگر آپ کے شوہر بیمار ہوں اور علاج صرف دوسری شادی ہو تو آپ شادی کرنے دیں گی یا پھر مرنے دیں گی؟ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا میں موٹی لگ رہی ہوں؟ جھگڑا نہ ہو جائے یہ سوچ کر شوہر مسکرا کر بولا، ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو گئی اور رومانٹک ہو کر بولی، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر فریج تک لے چلو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ حالات کنٹرول سے باہر جاتے دیکھ کر پریشان شوہر بولا، جانے من تم یہیں رکو، میں فریج اٹھا کر لاتا ہوں۔ ایک لڑکے کی گرل فرینڈ نے کال کی، پاپا مان گئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکا تیار ہو کر لڑکی کے گھر پہنچا، بائک کھڑی کی اور بیل بجائی۔ چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا اور بولی، دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، سب ہسپتال گئے ہیں، بس میں گھر اکیلی ہوں، موقع اچھا ہے، اندر آ جاؤ۔ لڑکا یہ سن کر بائک کی طرف چل پڑا۔ ابھی بائک کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو پوری فیملی دروازے پر کھڑی تھی۔ لڑکی کے پاپا بولے، بیٹا ہم تمہیں آزما رہے تھے، واقعی تم میری بیٹی کے قابل ہو، اب آپ دوستوں سے کیا چھپانا؟ لڑکا تو بائک لاک کرنے کے لیے واپس گیا تھا۔ میاں بیوی باغ میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا کتا بھونکتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ دونوں کو ہی لگا کہ یہ انہیں کاٹ لے گا۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو فوری طور پر اٹھا لیا تاکہ کتا بیوی کو نہ کاٹ سکے، کم از کم بیوی کتے کے حملے سے بچ جائے۔ نزدیک آ کر رکا اور پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ شوہر نے چین کی سانس لی اور اس امید میں بیوی کو نیچے اتارا کہ بیوی کو آج میری محبت کا یقین ہو گیا ہوگا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن شوہر کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بیوی چلائی، میں نے آج تک لوگوں کو کتے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا پتھر پھینکتے دیکھا ہے، ایسا آدمی پہلی بار دیکھ رہی ہوں جو کتے کو بھگانے کے لیے اپنی بیوی کو بھی پھینکنے کے لیے تیار ہے۔ تین دوست کھانا کھانے گئے تو بارش آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لینے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چھتری لینے گیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا، تو دونوں میں فیصلہ ہوا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک دروازے کے پیچھے سے تیسرے نے آواز دی، خبردار اگر کھانے کو ہاتھ لگایا، ورنہ میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ ایک صاحب بھکاری کو روزانہ 500 روپے دیتے تھے، کچھ عرصے بعد 2 اور پھر صرف 1 روپیہ دینے لگے۔ ایک دن بھکاری نے اس کی وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تمہیں 5 روپے دے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد 1 روپے پر آ گیا ہوں۔ یہ سن کر بھکاری بولا، ایسے کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں سے گھر چلا رہے ہو؟ لڑکا رنڈی سے سیکس کر رہا تھا پر اس کا اندر نہیں جا رہا تھا۔ اچانک لڑکے نے اس کی مشین میں تھوک دیا۔ رنڈی نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور بولی، بھوسڑی کے، تیری ہمت کیسے ہوئی روزی روٹی پر تھوکنے کی؟ پہلے سسرال میں وہ لڑکی کامیاب ہوتی تھی جو کوکنگ اور سلائی کڑھائی میں ماہر ہوتی تھی، اب لگائی بجھائی میں ماہر لڑکی ہی سسرال میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئی تو اس نے بیگم کو بتایا،
بیوی نے شوہر کے سر میں بریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلیں، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہے کہ مجھے تو جوئیں نہیں، تو آپ کو جوئیں کس سے پڑی ہیں؟ لائن مارنے کے 3 طریقے ہیں: پینسل، مارکر، پیمانہ۔ آپ کون سی لائن سمجھتے ہیں؟ اچھا، وہ والی لائن، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اپنی سوچ کو بدلو یار، ویڈیو تو دیکھو، کس معصوم بندے کی ہے۔ لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے: جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ لڑکا: میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مریض: آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصل آبادی ڈاکٹر: لو دسو ماما، او تے میں پن چلا کے ویکھیا سی، لکھدا بھی ہے کہ نہیں۔ کل بازار میں ایک دکان والے سے میں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہنے لگا بھیا ہمارا بیاہ ہو چکا ہے اور اب ہم کہیں کے نہیں رہے۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ پہلی عورت: پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت: ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ موسم اچھا ہوتے ہی پنکھوں کی اسپیڈ یکدم سے اتنی تیز کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ یہی پنکھے گرمی میں ایسے گھومتے ہیں جیسے کم بختوں نے نیند کی گولیاں کھا رکھی ہیں۔ عورت کوئی اندھا جوا نہیں کھیلتی، ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی عقل استعمال کر کے پھر غلط فیصلہ کر لیتی ہے۔ ایک دن شاعر نے اڑتے ہوئے پرندے سے کہا، نہیں ہے ڈر تجھے کیا آسمان سے گرنے کا؟ پرندے نے شاعر سے کہا، یار ایویں چولا نہ مار، مینوں بھی وہم پا دتا ای مریں۔ شادی کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں، بس یہ دیکھنا ہے بیگم کے پاؤں دبانے سے دلی سکون ملتا ہے یا نہیں۔ عشق میں تو اپنا بس ایک یہی اصول ہے، تو بھی قبول ہے تیری سہیلی بھی قبول ہے۔ لڑکیوں کو کوئی اور شوق ہو یا نہ ہو، لیکن سہیلی کا منگیتر دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو لمبا ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی خوبصورت ہو مگر اپنی چمی نہیں لے سکتا۔ عائشہ تو تھی بے وفا، پر مجھے آمنہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھی انیلا جیسی نکلے گی۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔